کیا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے؟ اگر نہیں ہے جی، اگر والی تو بات ہی ختم ہے۔ قرآن حکیم کی 10 آیات سے میں نے عذاب قبر اور اس کی ڈاکٹرن کو ثابت کیا ہے، مسئلہ نمبر 117A میں، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی، اور وہ تو پھر 1.5-2 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، امام بخاری نے عذاب قبر کی جب حدیثیں لی ہیں نا، تو اس چیپٹر میں باب کی ہیڈنگ میں وہ قرآن پاک کی وہ آیت لے کر آئے ہیں کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کیوں لے کے آئے؟ تاکہ ان لوگوں کا رد کریں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، اور ان کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ اللہ کی صفت عدل کے منافی ہے عذاب قبر کو ماننا، کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، جب تک انسان مر کے اللہ کے پاس پہنچ کے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوا جو کہ آخرت میں ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس ڈاکٹرن کو انہوں نے توڑا ہے کہ فرعونی تو ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی ہے، تو فرعونی کیوں صبح و شام آگ میں پیش کیے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرن میں نے تمہاری توڑ دی ہے۔ قرآن کی روح سے میں نے اس لیکچر 117A مسئلہ میں ثابت کیا ہے کہ ٹوٹلی عذاب کی 4 قسطیں ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی میں، جو سورہ الف لام میم السجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے، تو دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ آپ کی ڈاکٹرن تو ٹوٹ گئی، آخرت تو قائم ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا، سورۃ الانعام میں، سورہ زمر میں، کئی سورتوں میں یہ ٹاپک آیا ہے کہ جب مجرمین کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں، تو آخرت تو ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، تو کیوں منہ اور پیٹھ پہ تھوڑے پڑ رہے ہیں نزا کے عالم میں؟ یہ عذاب کی دوسری قسط ہے۔ تو ڈاکٹرن ٹوٹ گئی عذاب قبر کے منکرین کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تیسرا، عذاب قبر تو صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، آپ اسے قبر کہہ لیں، برزخ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ قرآن میں بھی آیا نا کہ انسان مرا اور اسے قبر ملی، پارہ نمبر 30 میں، تو ساروں کو تو قبر نہیں ملتی، تو وہ بھی اللہ نے پھر قرآن میں کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ان سین بیریئر ہے۔ کسی کی قبر جو ہے وہ مٹی میں بنتی ہے، کسی کی سمندر میں، کسی کی شیر کے پیٹ کے اندر، کسی کی ہواؤں میں، یہ اللہ نے اس کا حساب رکھنا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ عذاب قبر کا منکر گمراہ ہے، خارجی ہے۔ اہل سنت، اہل تشیع کا اجماع ہے قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں عذاب قبر برحق ہے۔ باقی یہ پوری ڈاکٹرن سمجھنے کے لیے وہ 3 گھنٹے کی ویڈیو ہے، 1.5 گھنٹے کی 2 ویڈیوز، مسئلہ نمبر 117A اور 117B، چاہے یہ نمبر لکھ لیں، چاہے عذاب قبر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تو وہ ویڈیوز کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر اعمال کا حساب اور حشر میں ہوگا تو عذاب قبر کیوں؟ لو جی، منو تو پتہ نہیں، میری کرامت ہے، اے دعا سوال پڑھے بغیر ہی میں جواب پہلے ہی دے دیتا ہے، اے وچ ہی سی اے سوال جڑے تسی لکھ کے بھیج رہے ہو نا، یہ 15-20 سال پہلے یہ ساری وادیاں تو گزر چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بابا داتا حجویری صاحب کے دربار شریف پر جانا چاہیے کہ نہیں؟ قبروں پہ جائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، کیوں؟ نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا۔ جس قبر پہ جانے سے آخرت یاد آئے اس پہ جانا سنت ہے، اور جس قبر پہ جانے سے آپ کی جیبیں کٹ جائیں، عورتیں اغوا ہو جائیں، ساری بے حیا عورتوں کی اماجگاہ وہ بنی ہوئی ہو، سارے ڈھول ڈھمکوں کا وہ مرکز ہو، سارے شہر کے پوڈری چرسی نشاور لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہوں، تو دربار تو چھوڑ دیں، وہ مسجد بھی ہو تو ایسی مسجد کی طرف بھی آپ رخ نہ کریں۔ نبی اسلام کی نافرمانی کے کام جہاں پہ ہوتے ہوں۔ سن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ قربان کروں گا، بعض روایتوں میں 100 اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا اس زمانے میں کہیں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ یار اس زمانے میں ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو نہیں ہو رہی، لیکن حضور نے کہا اگر پہلے بھی ہوتی تھی نا تو اب یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ، یہ نہ ہو لوگ کہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تو جب انشور کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی نظر پوری کرو، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہ کرو، اور یہ حصہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، اور نہ کوئی ایسی نظر مانو
جس کی تم طاقت نہیں رکھتے. لوگ نظر مان لیتے ہیں نا جناب، او جی میں روزانہ 2 نفل پڑھوں گا. بعض لوگوں نے تو منت مانی ہوتی ہے میں پاس ہو گیا 1000 نفل پڑھوں گا. 1000 زندگی نہیں تو پڑھے ہوں کہ تو پڑھے گا. تو اس میں پھر صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو قسم کا کفارہ قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی نظر کا کفارہ ہے. تو نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، آج کل تو ابسلیٹ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. اور دربار کے بارے سے سن لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارتیں بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ جو جگہ بنائی جائیں وہاں پہ آپ نے جا کے کیا لینا ہے؟ جہاں پہ میرے نبی کی نافرمانی پہ قبریں بنائی گئی ہیں. اور ان کی آپ 2 نمبریاں دیکھیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ قبروں پہ، وہ کہتے ہیں جی یہ جو عمارت ہے یہ فوق ہوتی ہے اعلیٰ نہیں ہوتی. اے دیکھو کیسی کیسی کہانیاں کرانے میں. اب یہ آپ کو اردو میں تو سمجھ نہیں آ سکتا، عربی میں اور انگلش میں سمجھ آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ بال پوائنٹ میں یوں رکھوں نا تو میں اسے کیا کہتا ہوں؟ دا پین از اپون دا ہینڈ، میرے ہاتھ کے اوپر ہے. یہ بھی اوپر ہے اور یہ بھی اوپر ہے. اردو میں دونوں ہی اوپر ہیں، لیکن عربی میں اور انگلش میں فرق ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں اپون اور اسے کہتے ہیں آن. آن پر. عربی میں اسے کہتے ہیں فوق اور اسے کہتے ہیں اعلیٰ. تو وہ کہتے ہیں حدیث میں فوق کے الفاظ نہیں ہیں، اعلیٰ کے الفاظ ہیں. تو مراد یہ کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی کرنی چاہیے. یہ جو اوپر ڈوم ہے نا یہ تو اعلیٰ نہیں ہوتا، یہ فوق ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہی نہیں تھیں میرے بھائی، یہ کہانیاں آپ نے پھر. خیر میں نے اس کا مسئلہ حل کیا. ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں، میری ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوتی رہی. کراچی میں 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی. اور یہ 22 مارچ 2007 کی بات ہے، 2007 22 مارچ. تو میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا. اگلے دن 23 مارچ تھی تو 22 مارچ کو ہم بلوچستان تھے، تو پھر نکلے ہم ان سے ملاقات کو بھی ادھر رکے. تو ان سے میری اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد فون پہ پھر میں نے ان کا فون نمبر لے لیا. فون پہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ قبروں پہ عمارتوں کے حوالے، تو انہوں نے وہی بات کہانی کری فوق اور اعلیٰ. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ نہ بنائی جائے، یعنی قبر کو بلڈنگ بنا کے اونچا کرتے کرتے اسے اگر آپ اونچا لے آئیں تو یہ منع. کہتے ہیں ہاں بالکل انجینئر صاحب یہ والی منع ہے. میں نے کہا جیسا کہ داتا دربار پہ جو مزار بنا ہوا ہے وہ ہے بیسمنٹ میں ہے، لیکن اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوتے ہیں اسے فرسٹ فلور تک قبر کو اٹھا کے لے آئے ہیں، یہ والی منع ہے نا. کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے. منع تو پہلے کر چکے تھے، نہ صحیح کہا نہ غلط. ان کو تھا کہ یہ اوپر گنبد کی بات کرے گا تو میں کہانی کرا لوں گا. تو میں نے تو کہانی وہاں سے شروع کی تھی، کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تو بہرحال لاجواب ہو گئے. بعض لوگ گنبد خضرا کی پلی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی میری ویڈیو میں ڈیٹیلز ریکارڈ ہے. گنبد خضرا پر سعودی مفتی کا فتویٰ، اس میں آپ دیکھیں میں نے بتایا اللہ کے بندو گنبد خضرا کو نبی الاسلام نے بنوایا ہے؟ صحابہ نے بنوایا؟ تابعین نے بنوایا؟ نہیں. وہ کیسے بنا سکتے تھے جو مسلم شریف کی حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ؟ حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. آیا صوفیہ جس کا بڑا ذکر استنبول میں ٹرکی میں ہو رہا ہے، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا بنا ہوا ہے، اور اس کا گنبد تو گنبد خضرا سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے. پھر صحابہ کے دور میں عبد الملک بن مروان جب حاکم بنا بنو امیہ میں سے، صحابہ کرام زندہ تھے، ٹھیک ہے، آلموسٹ یہ آپ سمجھ لیں 70 ہجری سے 80 ہجری کے درمیان ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ، گولڈن ڈوم، جو یروشلم میں بیت المقدس کے پاس جس چٹان سے نبی الاسلام معراج پہ گئے تھے اس کے اوپر آنری طور پہ ایک بہت بڑا گنبد بنایا گیا ہے. گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے، وہ تو صحابہ کے دور میں تعمیر ہوا ہے. انہی صحابہ نے رسول اللہ کی قبر پہ گنبد کیوں نہیں رکھ دیا؟ وہ تو سمپل حجرہ عائشہ ہی رہے. انہیں پتا تھا قبر رسول پہ یہ گنبد نہیں رکھا جا سکتا، نہ بنایا جا سکتا. یہ تو سر 7ویں صدی ہجری میں مدینہ شریف کی پوری جو اسلامک ہسٹری ہے اس پہ اتنی موٹی کتاب ہے، اردو میں آ چکی ہے، وفاء الوفا. علامہ سمہودی المتوفا 911 ہجری، اہل سنت میں بڑے مورخ ہیں، سارے مانتے ہیں ان کو. انہوں نے
پوری مدینہ شریف کی ہسٹری لکھی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کے پورے 900 سال کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 678 ہجری میں یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد ایک فاطمی بادشاہ تھا. یہ شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے فاطمی فرقہ. اس نے یہ لکڑی کا گنبد منت مانی ہوئی تھی تو اس نے لا کے گنبد خضرا رکھ دیا حجرہ عائشہ پہ. وہ گنبد ہٹا بھی دیں تو قبر رسول ننگی نہیں ہوتی, نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے سلام اللہ علیہا. اور اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اسے مشورہ دیا تھا بعد میں وہ معذور ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ اسے اپنے کارنامے کی سزا ملی ہے جو اس نے کیا. اس وقت لوگ اسے برا سمجھتے تھے لیکن بعد میں وہ حصہ بن گیا. آپ کے ملک میں بھی کئی کام ہیں جو شروع میں برے سمجھے جاتے ہیں, بعد میں وہ چونکہ ایک پرانی ہو جاتا ہے تو وہ اولڈ از گولڈ بن جاتا ہے, حصہ بن جاتا ہے, کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. غلط معاملات ہیں وہ چل پڑتے ہیں. تو جو گنبد 650 سال بعد رکھا جائے اس کے نام کے اوپر لوگوں سے لڑنا, اور یہ جو گرین کلر ہے یہ تو 150-200 سال پہلے ہوا ہے. سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس پہ سفید کلر تھا. میں نے بارہا مشورہ دیا ہے سعودیہ کی جو حکومت ہے, اگر ان میں جرت نہیں ہے نا اس گنبد کو ہٹانے کی, ایٹ لیسٹ اس کا رنگ تو سفید کرے نا. پہلے تو لوگوں کے دماغ سے یہ چیز نکلے نا کہ کوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, لوگوں نے جوڑ دیا. اور پھر کہانیاں سنیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس کا سایہ نہیں زمین پہ پڑتا, زمین تک سایہ پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اوپر والے فلور میں ہے. اوپر والے فلور میں جو بھی چیز ہوتی ہے زمین تک تو اس کا سایہ آتا نہیں ہے, جبکہ اتنا بڑا فلور ہو اوپر جائے اوپر سایہ نظر آئے گا. اس سے بڑی کہانی وہ کہتے ہیں نہیں گنبد خضرا کے اوپر سے کبھی کوئی کبوتر نہیں گزرا. اپنی گناہگار آنکھوں سے, ظاہر ہے آپ کے نزدیک تو ہم نے گناہ ہی کیا یہ دیکھ کے, گنبد خضرا کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں, اور نہ صرف گنبد خضرا پہ بلکہ اس کی ہلکی سی جو ٹپ ہے لوہے کی جس پہ بیٹھنا بھی مشکل ہے, اس پہ میں نے کئی دفعہ جانوروں کو, پرندوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور گنبد خضرا کو کچھ عرصے بعد کلر دوبارہ کیا جاتا ہے, فینٹ پڑ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے. اس پہ بیٹھیں بھی ہوتی ہیں, غلاف کعبہ پہ بیٹھے یار میں نے خود کئی دفعہ صاف کی ہیں. اور ادھر کیا کہانی ہے جی, وہ پچھوں جی گھولاں دے گھول آندے نے, انج کعبے لاندے نے, انج ہو کے لنگ جاندے نے. کوئی ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, جتنی مرضی کہانیاں کرائیں آپ تو میڈیا آپ دیکھ لیں. غلاف کعبہ چھوٹی چھوٹی کینچیوں سے کاٹ کے لوگ لے جاتے ہیں, کوئی اندھے نہیں ہوتے, بیٹھے اس میں پڑی ہوتی ہیں, صاف کرتے ہیں اور چھوڑ دیں ان کو. یہ جو سعودیہ کے جو پولیس والے شرطے ہیں, جب غلاف کعبہ چڑھایا جا رہا ہوتا ہے بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر نہیں چڑھے ہوتے تو انہوں نے فالج کیوں نہیں ڈگدا, جوتیاں دے لا لو. سب کہانی ہے دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. اس طرح آپ دین کو نہ جوڑیں. گنبد خضرا کا نبی علیہ السلام سے یا آپ کی قبر مبارک سے کوئی لینا دینا نہیں, سوائے اس کے کہ لوگوں نے یہ کام کر دیا. اب آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے. حجرہ عائشہ ٹھیک ہے, اور حجرہ عائشہ کی بھی بعض لوگ پلی لیتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو پھر کیوں دفن کیا گیا. اگر بلڈنگ بنانا بنا تھی تو بلڈنگ آپ کے دربار نہیں بنایا گیا. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پر موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے پسند فرماتا ہے. اسی حدیث کے تحت حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام جہاں فوت ہوئے نا, آپ کی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے. ورنہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ آپ کو دفنانا کہاں ہے, بیت المقدس میں یا بقیع غرقد میں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس حدیث کے تحت سمجھتا ہوں کہ سب سے پسندیدہ جگہ جہاں آپ سے روح آپ کی پرواز کی ہے اسی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے. اس لیے آپ کو وہاں پہ دفنایا گیا, وہاں آپ کا مزار نہیں بنایا گیا, وہ حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا. اور وہ عام جگہ تو عینی ریاض الجنہ ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے, یعنی رسول اللہ کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑے میں. اور حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ بنی ہیں. ان کو ایک پروٹوکول مل گیا ہے, اور اس پروٹوکول کی وجہ سے ہر بندہ مزار بناتا پھرے, بالکل غلط ہے. وہ ان کی قبروں میں مزار نہیں بنے بلکہ حجرہ عائشہ میں ان کو دفن کیا گیا. وہ تو صحیح بخاری میں ڈیٹیل حدیث ہے, جو جب سیدنا عمر کو زخم لگے اور میدا کٹ گیا, جو کھاتے تھے میدے کے راستے نکل جاتا تھا, انہیں یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا, تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اماں عائشہ کے پاس بھیجا کہ جا کے اماں سے پوچھو کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. اور دیکھنا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, کہنا عمر بن خطاب عرض کرتا ہے, آئی ایم نو مور امیر المومنین.
کیونکہ اگر امیر المومنین کی بات کرتے تو پھر سیدہ عائشہ پہ حکم ماننا واجب ہو جاتا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت قرآن میں اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ام عائشہ نے کہا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ فوقیت دیتی ہوں. واپس آئے عبداللہ بن عمر نے جب بتایا, انہوں نے کہا واللہ میرے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جاؤں. جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دوبارہ لے جانا, پھر ام عائشہ سے اجازت لینا. ہو سکتا ہے ابھی میرے روک سے دے دیو, اگر دوبارہ اجازت دیں تو ٹھیک, ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. سر آپ لیول دیکھیں تقوی کا. یہاں پہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جناب, وہ جی حضرت ابوبکر نے مولا علی کو کہا کہ میری لاش کو روضہ رسول کے باہر رکھنا, خود بخود کنڈی کھل جائے گی. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا, اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت المقی میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا, پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر ہیں, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے, ہمیں کیا حکم ہے. تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا, یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا, صرف حجرہ تھا, اس کو تالا لگا تھا, چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا, پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی, اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا, اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق. یار کو یار سے ملا دو, یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. اوے کہانی خدا دا نہ ڈرو. بریلوی بھی سناندے نے, دیوبندی بھی سناندے نے, اور پھر کہتے ہیں جی وہ تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا. او فلانا کہہ رہے تھے, فلانے نے لکھا ہے. جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں احترام کے دائرے میں, تو بابے تے شے کوئی نہیں, بابے دی تو اسلام دے فلانے بابے نے لکھا ہے. بابا کی چیز ہے, سانو دی گل دسو جس کی قبر مدینے میں ہے, اس کی بات بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. تو اس کی میں نے پھکی ادھر سے دی تھی کہ سیدنا عمر کے لیے تو مسئلہ ہی آسان تھا, پریسیڈنٹ پہلے سیٹ تھا. وہ کہتے بیٹا میرے لیے بھی کنڈی کھلی تھی جس طرح ابوبکر کے لیے, میری لاش جا کے باہر رکھ دینا, خود بخود رسول اللہ کا کنڈی اندر سے کھول دیں گے. وہ تو ام عائشہ سے اجازت لے رہے ہیں. کہانی پکڑی گئی نا, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ام عائشہ سے اجازت لی ہے, یہ تو نہیں ہوا کہ کنڈی کھل گئی خود بخود. اس طرح میرے بھائی نہیں ہونا, نہ اس طرح کے معاملات ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں, وہ باتیں آپ منسوب نہ کریں کہ بعد میں آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے. نبی علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں احکام بڑے سٹرکٹ ہیں. وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, میری قبر پہ میلہ مت لگانا, تم دنیا کے کسی حصے میں بھی درود پڑھو گے اللہ درود پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا. ٹھیک ہے سعادت ہے قبر رسول پہ حاضر ہو, وہ 4 کتابوں میں موجود ہے صحیح سند سے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبریٰ البیہقی کے اندر, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, اور الموطا امام مالک میں. عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, پھر روضہ شریف پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر یا ابتا, بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے اے میرے باپ آپ پہ سلام. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی تم میں سے مجھ پہ سلام عرض کرے گا, اور امام داؤد نے اسے قبر رسول قبر والے چیپٹر میں لے کے آئے, اللہ میری روح لوٹا دے گا, میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. لیکن یہ قبر رسول کا پروٹوکول ہے, وہاں پہ حاضر ہو کے سلام جو عرض کرتا ہے, یہاں کے سلام اور اس سلام میں بڑا فرق ہے. نبی علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں, لیکن نہ رسول اللہ ہماری آواز سنتے ہیں نہ ہم رسول اللہ کی آواز سنیں گے. یہ سب کچھ برزخی ہے, ورنہ روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے, روح کا داخل ہونا جسم سے اور نکلنا یہ تو تکلیف دہ امر ہے. وہ لوٹنا برزخی ہے جس کی ہمیں تفصیلات پتہ ہی, اور شہید کی زندگی کا نہیں پتا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں نہیں پتا کہ اس کی زندگی کیسی ہے. تو انبیاء کی زندگی تو عرفہ والا ہے. تو قبر رسول پہ حاضری, باقی سلام ہمارا یہاں سے بھی پہنچ رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام کے لیے تو اسپیسیفکلی سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں.
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علی بھائی میرا سوال ہے کہ جو غیر مسلم ہے، اگر وہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور اچھے اخلاق ہوں تو ان کے بارے میں اللہ پاک کیا ان کو اجر دے گا؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا میں انہیں اجر مل جائے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے جو زمانہ جاہلیت میں نیکی کے کام کیے تھے کیا ہمیں ان کا نفع ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا انہی کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دے دی ہے، یعنی یہ ایک فائدہ ہو گیا۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو ریاکاری کے کام ہو یا غیر مسلموں کے اعمال، چونکہ قرآن کی واضح ڈاکٹرن ہے کہ جو بندہ کفر پہ ہے اس کے نیک اعمال کا اس سے آخرت میں کوئی اجر نہیں ملنا، دنیا میں مل جائے گا۔ اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، پھر پوچھے گا تو نے میری خاطر کیا کیا؟ تو قاری کیا کہے گا میرا تو اوڑھنا بچھونا قرآن تھا، شہید کہے گا میں نے تو جان دے دی، سخی کہے گا کہ میں نے ہر جگہ مال خرچ کیا، اللہ فرمائے گا سب کو اللہ تعالیٰ دا، تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو مدر ٹریسا کو دنیا میں نوبیل پرائز مل چکا ہے، اگر وہ شرک میں مری ہے پھر ہم یہی بات کریں گے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی شخص کو اسلام کی دعوت اس لیول کی نہیں پہنچی کہ اسے کنفیوز دور ہو، جس طرح کہ ابھی آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستانی عوام نے، اس کے بعد کوئی مسلمان ہوگا؟ مرنے انہیں تو پھر اس کا فیصلہ اللہ نے آخرت میں کرنا ہے۔ دنیا میں ہم ان پرنسپل یہی بتائیں گے جو کفر پہ مرا وہ جہنم میں ہے، آخرت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ اسے اسلام کا لیول کس لیول کا تعارف ہوا، اس لیول پہ صرف ایک خدا کا مان لینا ہی کیا کافی تھا؟ اہل فطرت کو تو سارے مانتے ہیں، جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی وہ جنت میں جائیں گے یا ایٹ لیسٹ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث ہے جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ ایمان نہ لایا تو وہ آگ میں جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں خالی سن لینا تو کافی نہیں ہوگا نا، نیگیٹو سنا ہوا تو حجت تمام تو صرف پیغمبر کی موجودگی میں ہوتی ہے، بعد میں تو پیغمبر کے جانشینوں یعنی ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اس طرح کے جانشین ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں اپنا تعارف رحیم اور کریم سے بار بار کرواتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ پاک اپنے معاملات میں سخت ہونے کا بھی بتاتے ہیں، تو یہ رحم والا معاملہ اور سختی والا معاملہ دونوں کی وضاحت کر دیں۔ دونوں کی وضاحت یہی ہے نا میرے بھائی کہ رحم والے کام کریں گے تو رحم کے مستحق ہوں گے، غضب کو دعوت دیں گے تو غضب کے مستحق ہوں گے۔ ظاہر ہے انبیاء نے جو یہ غضب کی دعوت قرآن کے ذریعے باقی کتابوں کے ذریعے آئی اسی لیے نا کہ اپنا قبلہ درست کرو۔ اگر صرف رحم ہی رحم ہوتا، آج آپ ذرا اناؤنسمنٹ کر دیں کہ اللہ کی شریعت کی بے شک دھجیاں بکھیر لے کوئی، دوزخ میں نہیں جائے گا، ہاں تمہیں جنت نہیں ملے گی، سارے لوگ الٹے کام شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ قرآن پاک میں کافروں کے بارے میں کئی جگہ ہے، سورۃ الکہف میں تو آیا نا کہ میرے رب نے مجھے یہاں بھی دولت دیا، آگے بھی انشاءاللہ میں نے کوئی دیکھا تھے دیتی سے، آگے بھی منو ہی دے گا۔ تو یہ لوگوں کا سینس ہے، تو لہٰذا وہ وائزین جو صرف رحم کی آیات سنا رہے ہیں وہ بھی ظالم ہے، صرف غضب کی باتیں کرنے والے بھی ظالم ہیں، دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں۔ لیکن قرآن کا جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ غضب ہے، انذار ہے، انذار کہتے ہیں عربی میں ڈر سنانے کو۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے تمہیں وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سناؤ اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے۔ تو نبی علیہ السلام کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ نذیر ہونا، بشیر بھی ہیں، لیکن بشیر خالی نہیں، بشیر کس کے لیے؟ جو اللہ کی مان لے، جو اللہ کی نہ مانے، خالی اللہ کو ماننا ضروری نہیں، اللہ رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نذیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ نصیحت کریں اسے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ سیذکر من یخشی، اے نبی نصیحت تو اسے کریں جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس کو تو چھوڑ دیں اس کے حال پہ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بات ماننے کے لیے۔ اور پھر خالی چھوڑنا نہیں ہے، پھر آخرت میں فیصلہ پھر ہونا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اسے تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے قیامت کے دن، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سیدنا عباس ابن علی کے متعلق تفصیل سے بتا دیں۔ اس کے لیے میرے بھائی کوئی آپ شیعہ کی ہسٹری پڑھ لیں، زیادہ تر تفصیل تاریخی تو وہیں ملتی ہے، ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی کے وہ بیٹے تھے
اور کربلا میں سیدنا حسین ابن علی کے ساتھیوں میں وہ شہید ہوئے، اور انہی کو عباس علم بردار کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو شیعہ کے جو گھروں میں وہ جو پنجے اور ہاتھ نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسبت سے لگائے ہوئے ہیں، بس یہی رہ گیا ہے۔ ہاں، حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجہ نہیں ہے، نہ اہل بیت نے کبھی یہ سٹیل کے یا یہ لوہے کے پنجے بنا بنا کے تو لگائے ہیں۔ ان چیزوں کا کیا لینا دینا؟ اگر لگانا ہوتا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ کی شبینہ بنا کے اہل بیت لگاتے، جس کے بارے میں قرآن میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے نبی، جو غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے کنکریاں پھینکی تھی، 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکا قبیلہ حوازن کے تیروں کا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے، واضح شکست ہو گئی۔ حضور کا بس معجزہ ظاہر ہوا، حضور نے ایک ایسے مٹی کی ایک مٹھی کنکریوں کی بھاڑ کے ان کی طرف پھینکی، وہ سارے اندھے ہو گئے۔ صحیح مسلم میں پوری تفصیل ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے نبی، جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے تو پھینکی نہیں تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، جبکہ آپ نے پھینکی تھی۔ سورہ فتح میں آیا کہ یہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں نبی تمہاری، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی رسول اللہ آن دا بہاف آف گاڈ بیعت لے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا تو پنجہ میں نے تو نہیں کہیں لگے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جذباتی چیزیں ہیں، جب دین کی روح نکل جائے نا پھر دین میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جھنڈیاں، کپڑوں میں دین، نعروں میں دین، جھنڈوں میں دین، رنگوں میں دین، یہ سارا ہو جاتا ہے۔ میرا سوال ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے روز محشر میں حساب کتاب کے بعد سزا کا فیصلہ کیا، تو جب حساب اس روز ہونا ہے تو قبر کا عذاب پہلے کیوں؟ پہلے ہی جواب آ چکا ہے۔ اچھا جی، فریض اقامت دین جو نبیوں کا بنیادی مشن تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عزت کرنی پڑی، فرقہ واریت سے ہٹ کر اس وقت پاکستان کی عوام نبی علیہ السلام کے صحیح مشن پر کیسے عمل پیرا ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی جب تک فرقہ واریت کو آپ ایڈریس نہیں کرتے۔ یہ اقامت دین جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہوئی ہے، مکہ شریف میں نہیں ہوئی۔ مکہ شریف میں کون سی اقامت دین ہوئی ہے؟ ایک گوریلا وار کر کے حضور 360 بت توڑوا سکتے تھے، 13 سال آپ بتوں والے کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ آج کل کا کوئی اقامت دین والا لیڈر ہوتا تو وہ 4-5 بندوں کو روانہ کر کے ایک رات میں کمانڈو ایکشن کروا لیتا، جبکہ CCTV کیمرے بھی کوئی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں سی لگنا۔ تو حضور نے کیوں نہیں کروایا؟ کمپرومائز کیا سسٹم کے ساتھ کہ اچھے وقت کا انتظار کیا جائے۔ تو سر، اس وقت پاکستانی نیشن اور مسلمان امت مکی دور سے بھی بہت پیچھے ہے۔ پہلے ان کو مکے تک لے آؤں، پھر ہجرت کروائیں گے، پھر مدینہ شریف جائیں گے، پھر ہے تو ساری ایڑی ایک سمجھ رہے نا علمی شہوت ہے، یہ آپ کی پوری کر دیں گے۔ یہ بروشروں سے کوئی چینج نہیں آنی ہے۔ جس قوم کی اکثریت نماز ہی نہ پڑھتی ہو وہاں کون سا اقامت دین؟ جو قانوناً پاکستان کے قانون میں مسلمان ہو اور قرآن کی روح سے کافر ہو قوم، پہلے مسلمان تو لے آئیں، اقامت دین کریں گے۔ اقامت دین ہندوؤں پہ تو نہیں کرنی، مسلمانوں پہ کرنی ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا۔ اب قائم کرنے میں نماز پڑھنے والی بات تو ہے ہی نہیں ہے، بعد والا کام بھی کوئی نہیں ہے۔ قائم باہر ہوتی ہے، پڑھی مسجد میں جاتی ہے، دونوں چیزیں کوئی نہیں۔ اور صحیح مسلم کی 246 نمبر حدیث، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ لے آؤ کیڑا مسلمان ہے، پہلے مسلمان لے آؤ، پھر اقامت دین کریں گے۔ اس کے بعد بھی مسئلہ ہوگا، جب آپ نمازی مسلمان بھی لے آئیں گے تو بریلوی مسلمان دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہیں، کیونکہ المعند میں لکھا ہوا ہے جی، اور دیوبندی مسلمان بریلویوں کے نزدیک مرتد ہیں، کیونکہ حسام الارمین کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ المعند میں، یہ حسام الارمین میں۔ پھر کیا اقامت دین؟ کون سا اقامت دین؟ یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ علی بھائی، توبہ کرنے کے بعد مجھے اسپرچول ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، اس معاملے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے 15 منٹ چاہیے۔ میرے بھائی، میرے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے میں۔ ابو حنیفہ امام جعفر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، امام جعفر کے ماننے والوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ امام جعفر کے ماننے والوں کو امام حنیفہ تو کافر نہیں نہ کہتے یار، تو اس سوال کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسرا، وہ امام جعفر کو تو کوئی کافر نہیں کہتا، وہ یہ کہتے ہیں ان کے فالوور نہیں ہیں، اپنے زوم میں وہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غلط تھے، وہ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی صفائی بیان کی ہے۔ تو امام جعفر تو صحیح مسلم میں احادیث ہے امام جعفر سے، وہ مشہور حدیث جو میں اکثر خطبے سے پہلے سنت حدیث 2005 نمبر
صحیح مسلم کی جو امام جعفر نے امام باقر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پہ بیٹھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، شہادت کے درمیان والی انگلی جوڑ کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے. اور پھر کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ سنن نسائی میں اور کچھ ترمذی میں، میجر پورشن جو ہے صحیح مسلم میں. تو وہ تو راوی امام جعفر ہیں، امام جعفر سے کوئی اختلاف نہیں. اسی طریقے سے ہم اگر حنفیوں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کوئی بری پرسنالٹی کے طور پہ نہیں لے کے چل رہے ہوتے، ہم انہیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں سمجھتے ہیں. باقی علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے. تو امام مالک کا قول ہے کہ صرف جس کی قبر مدینے میں ہے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہر بندے سے ہو سکتا ہے. کیا ہم دین کے بارے میں اپنے والدین سے بحث کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بات سمجھتے ہیں تو جذباتی ہونا پڑتا ہے؟ میرے بھائی ماں باپ کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. خصوصاً باپ کے آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کو انبیاء ہیں، یا تو ان کے باپ پیغمبر ہوئے ہیں یا اللہ نے ان کو پہلے ہی موت دے دی ہے. اور جن کو موت نہیں ملی ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، حضرت ابراہیم کے باپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. باپوں کی ایک خاص مینٹیلٹی ہے. آپ میں سے بھی جو باپ ہے، میں یعنی اپنے صرف باپوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے باپوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور خود باپ ہونے کی بھی بات کر رہا ہوں. وہ بچہ جتنا مرضی ہو جائے نا، وہ اس کو بچے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس پیار محبت سے سمجھائیں. جو ٹاپک وہ سننا چاہتے ہیں نا، جس پہ وہ آپ سے بات کریں، صرف اپنی گفتگو کو وہاں تک رکھیں. یعنی اگر وہ اس پہ میں نے پورے ایک آپ کو طریقہ بتایا، بریلوی کو کیسے دعوت دینی، دیوبندی کو مجلس نمبر 50 دیکھ لیں. بریلویوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. بریلویوں کو یہ پتا ہے ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں. بے شک آپ اپنے ابا جی کی جگہ بریلویوں سے بیٹھیں تو کیا کہیں گے؟ وہ بھی گستاخ ہوندے نے. اسی کو بالکل ہوندے نے، اسی بھی کہنے ہیں. دیکھو نا، اعلیٰ حضرت نے اسامہ الرحمین میں جو فتوے لگائے ہیں اسی نال. لیکن وہ تمہیں پتہ ہے شلی رسول اللہ نے پڑھایا سی. وہ ہمارے بٹ صاحب بڑی سی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں جب دعوت کسی بریلوی کو جا کے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ لوگ اچھے خاصے مسلمان ہیں، یہ دیوبندی آپ کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر اتنا منہ کھولیں گے ان کے بارے میں. دیوبندیوں سے جا کے کہیں یار آپ تو اچھے خاصے مسلمان ہیں، بریلوی آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اتنا منہ کھولیں گے ان کے بارے میں. دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بتا دیں گے. تو آپ بریلوی اگر ابا جی ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ دیوبندی واقعی گستاخ ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ اشرف رسول اللہ، انہوں نے پتا ہے گا اشرف رسول اللہ، ان کو تو ٹھیک ہے، پر چشتی رسول اللہ بھی نکلا ہے. نہیں اون پتا لگا ہے، پہلے نہیں سی پتا. سرکار یہ نہ کرو، یہ تیل اسی دریافت کیتا ہے آ کے. تھوڑے بزرگ تے ستوں زمیناں کراس ہی کرتے رہے. انہوں نے ساری کتاباں کراس کی، انہوں نے اشرف علی رسول اللہ ہی نظر آیا. چشتی رسول اللہ تو سانو نظر آیا نا. ہاں اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اس پہ مور لگ چکی ہے، وہ منافقت کی زندگی گزار رہے. کیوں؟ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا. اس کے بارے میں پھر قرآن میں حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہلوں سے واسطہ پڑے تو دیٹس آل، کوئی دعوت نہیں دینا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، صرف دعوت دینا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے. سیذکر من یخشی، اے نبی نصیحت اس کو کرو جو ڈر جائے بات سن کے. ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبختی پہ اترا اسے چھوڑ دو. اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے اس کو ڈر سنائیں جو ڈرتا ہو اللہ کی دھمکی سے. تو جو اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہا ہے اور چشتی رسول اللہ کے بارے میں نہیں کر رہا، تو دنیا کی کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 5ویں کلاس کے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ 2 نمبری کر رہا ہے میرا دادا. تو 2 نمبر بندے کا تو علاج پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے، 2 نمبر کا قصور ہے. جیسا کہ جو شخص سویا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو جاگ رہا اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کو کوئی جگا سکتا ہے؟ نہیں. تو اس کا پھر کیا اللہ نے کہا ہے؟ بڑی آگ پہ پیش کریں گے. لیکن دنیا میں اس نے سلوک کرنا ہے. وہ صحیح بخاری میں حضرت اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت بکر کی بیٹی، ان کی والدہ مشرکہ تھی، کہ میری ماں آتی ہے میرے پاس، میں کیا اس نے سلوک کروں؟ آپ فرمایا دنیا میں اس نے سلوک کرو.
سورہ لقمان میں بھی ہے. وہ اپنے معاملات بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, کھانے کا کریں سب کچھ, لیکن جہاں پہ وہ شرک کی طرف بلائیں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. علی بھائی میں ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی کا طالب علم ہوں, یہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, اسٹوڈنٹ ساری پسند کرتے ہیں سر, انہوں نے ابے نہیں پسند کرتے. اے آخری نسلوں نے دیکھ لو, جس طرح ڈائنوسارز ہوندے سن نا, ان تو دسیا جائے گا کہ ہاں دیوبندی ہوندے سن, بریلوی ہوندے سن, اہل حدیث ہوندے سن, شیعہ ہوندے سن. اے ویکھ لو, کچھ دی ممیاں بھی بنا کے رکھ لو, بعض ناپید ہو جانے تھے. میرا سوال یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی میں سلور جوبلی کا ہفتہ منایا گیا جس میں مختلف پروگرام ہوئے. اچھا, اس کے بعد جمعیت والوں نے اپنی مرضی سے کنسرٹ کی پابندی لگوا دی. آپ کا جمعیت کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا ہے؟ خود سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. ڈنڈے کے زور پہ آپ جو بھی کریں گے اس کا نقصان ہوگا. اگر اس قسم کا کوئی غلط ایکٹیویٹی وہاں پہ کوئی میوزک یا ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, آپ انتظامیہ کو بتائیں. انتظامیہ نہیں مانتی ہے, بس آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا. تو جو مسلمان ہوں گے, اللہ رسول کو بھی مانتے ہوں گے, اللہ رسول کی بھی مانتے ہوں گے, وہ شامل نہیں ہوں گے. لیکن آپ کے ڈنڈے کے زور پہ اگر کوئی شامل نہیں ہوا تو یہ آپ نے کوئی نیکی نہیں کسی کے ساتھ کی, کیونکہ اس کی ڈاکٹرن تو بدلی نہیں ہے. اس طرح تو آپ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ نماز بھی پڑھا دیں, اس کی نماز نہیں ہوتی. مجھے ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر ملے, ریٹائر ہو چکے ہیں, سینئر 70+ ایج ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ لیاقت باغ کے پاس فارمر پریزیڈنٹ ہمارے ضیاء الحق صاحب نے آنا تھا, تو کہتے ہیں کہ میری باقاعدہ ڈیوٹی اس وقت لگی, اس وقت 17 گریڈ میں تھے وہ, ایک آفیسر رینک کا بندہ, انہوں نے کہا کہ آپ نے نا ان کو وضو کروا دینا ہے, کیونکہ وہ نماز کے آپ کو پتہ بڑے پابند تھے. تو کہتے ہیں میں نے سردیاں تھی, گرم پانی ارینج کیا ہوا, جب وہ آئے نماز کا ٹائم ہوتا, میں نے کہا سر میں نے وضو کے لیے آپ کے پانی, ان کا بیٹا مجھے پتا تھا نماز کا ٹائم ہے تو وضو گھر سے کر کے آیا ہوں. تو کہتے ہیں انہوں نے جب وہاں اناؤنسمنٹ کی نا کہ یار اٹھ کے نماز پڑھو سارے, تو لوگ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی وہ نمازیں ہیں, بغیر وضو کے جنازے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں. جنازے وہ لوگ پڑھنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی. دیکھیں, تو ان نمازوں کا دین سے نہ اس طرح کی نمازیں اللہ کو چاہیے, نہ آپ کی ذمہ داری ہے اس طرح کسی سے نماز پڑھوانا. زبردستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں, پیغمبر کو اجازت نہیں ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کے کام؟ آپ صرف دعوت و تبلیغ کریں گے. یہ کام حکومتوں کا ہے, ہاتھ سے برائی کرو, رائے عامہ ہموار کریں. جب آپ کی عوام کی اکثریت ناچنا چاہتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ناچنے دیں ان کو, جانے دیں دوزخ میں. لیکن آپ کہیں میں ناچ گانا نہیں ہونے دوں گا. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو داڑیاں رکھوانی شروع کر دیں, ڈنڈے کے زور پہ آپ ان کو پردہ کروائیں. بھی جو عورت پردہ نہیں کرنا چاہتی, جہنم میں جانا چاہتی, جانے دیں آپ, صرف اسے آپ سمجھائیں گے. اس طرح تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. ایسے کیسے دنیا کا نظام چل سکتا ہے کہ لوگ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں؟ کافر اور مسلمان, انبیاء کے دشمن اور انبیاء کے ماننے والے ایک وقت میں کو ایگزسٹ کیے ہیں نا ایک جگہ پہ. آج بھی دنیا میں کافر زیادہ ہیں, کو اللہ نے ان سے دنیا کا رزق تو نہیں چھین لیا, آپ سے زیادہ ہی ان کو دیا ہوا ہے. ہاں آخرت اس کے لیے ہے, میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ کے لیے نا, کوئی نہیں پتا, کرتوت پہلے صحیح کرو. تو آخرت ان کے لیے جو پیغمبروں کی پیروی کریں گے صحیح طریقے سے. تو یہ کوئی اس طریقے سے, میں نے تو دیکھا ان چیزوں کے نیگیٹو اثرات نکلتے ہیں, لوگ متنفر ہو جاتے ہیں, اس میں بعض اوقات زیادتی بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی مار پڑ جاتی ہے جن کا اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہوتا. اور پھر آپ ایک بندے کی بعض اوقات زندگی چھین لیتے ہیں, اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں, وہ تو پوری زندگی پھر کسی مولوی ڈنڈے بھی نہیں لگے گا. خدا کا نام لیں, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. ڈنڈے کے زور پہ کسی کو قائل کرنا آپ کا حق ہے, آپ علمی طریقے سے لوگوں کو قائل کریں, دیٹس آل. نہ اس طرح کرنے سے کچھ ہونا ہے. جس طرح ذرا سا معاملہ ہٹتا ہے, میں اپنے آفس میں دیکھ رہا, ہمارے ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب حافظہ اللہ تعالی, یعنی ہمارے یہ پورے ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑے ادارے کے وہ ہیڈ, اور یہ دو ہی پاکستان کے بعد پرسنالٹی تو فوت ہو چکی, ڈاکٹر عبد القدیر رحمہ اللہ اور دوسرے یہ ڈاکٹر سمر صاحب. یعنی میں نے اپنی زندگی میں ان کو کبھی وضو کرتے نہیں دیکھا, کوشش کرتے تھے ہر وقت باوضو ہوں. میں نے انہیں مسجد کی دوسری صف میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. گرمیوں کی فجر کی نماز, جب ہم لوگ کبھی سائٹ ایریا میں بلوچستان ادھر ادھر, میرے کئی دفعہ ان کے ساتھ یعنی رہنے کا اتفاق ہوا ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی اور مسجد کی پہلی صف میں موجود ہوتے تھے. تو اس کی وجہ سے لوگ نماز باقی بھی پڑھتے تھے. جب لیڈر نماز پڑھے گا, کئی بار میٹنگ میں نماز کا ٹائم آ گیا فوراً اٹھتے تھے نماز کے لیے. تو اب اس میں بعض لوگ جنہوں نے زندگی میں نماز پڑھی وہ بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ کان سے آپ پڑھو.
لیکن واقعی لوگ بعض پڑھتے تھے، اور بعض ذرا ہارڈ لائنر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جی اونٹتے سی بالکل نہیں نماز پڑھنی کیونکہ اسی اگے پیچھے بھی نہیں پڑھتے، اونٹتے پھر انہاں دی نماز ہوئے گی اللہ دی نہیں ہوئے گی، اسی تے مواحد ہاں۔ ہاں اس طرح کے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہتے تھے نہیں اے تسی ڈاکٹر صاحب دی نماز پڑھ رہے ہو، اسی تے اللہ دی پڑھنی ہے، تو وہ دوسری طرف ہارڈ لائن لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم گورے جو عدل انصاف اور حقوق العباد، میڈیکل اور سائنس کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں، کیا ان کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ دیکھیں دنیا میں تو ان کو اعمال کا ثواب اس اعتبار سے تو مل رہا ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت مل رہی ہے، باقی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ میرے ویڈیو کلپ دیکھ لیں، کیا غیر مسلم بھی جنت میں جائیں گے، اور کچھ میں پہلے بھی بول چکا ہوں آج کی ویڈیو میں۔ بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، جزاک اللہ جی، اللہ کے لیے محبت ہے، اور آپ کی محبت آج مجھے آپ سے ملنے لے ٹھیک ہے گفٹ رو۔ میری خواہش ہے پروگرام کے اختتام پر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، نہ اے کام نہیں اے جنت اس ٹائم، یہ آپ کو ٹائم دیا ہوا نا اتنی دیر سے، میرے بھائی دعائیں کر رہے ہیں، لادہ سے میرے بھائی اتنے لوگوں کو کون مل کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ آپ نے جو اپنا کوئی محبت کا اظہار کرنا ہے تو میرے لیے دعا کریں، اپنا دکھ درد سنانا ہے تو مجھے نہ سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو بھی اپنا دکھ نہیں سنایا جنہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا تھا، اور ان کو پتہ بھی چل گیا تھا 2 نمبری کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا سورہ یوسف میں کہ میں اپنے غم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے تم لوگ 2 نمبری کر رہے ہو اور مجھے جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن میں اس چیز کے اوپر بھی نہیں کرتا، میں اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ پاسبل نہیں۔ تبلیغ میں بار بار ایک بات سنائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو ایک چیز اوپر نظر آئی، روشنی نیچے آتی نظر آئی، جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اوپر جانے والے آپ کی امت کے اعمال ہیں اور نیچے اللہ کے فیصلے جا رہے ہیں۔ کیا صحیح حدیث میں، میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بات فی نفس ہی درست ہے کہ اللہ کے فیصلے آتے ہیں اور اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اس پہ تو قرآن میں کئی آیات ہیں کہ اللہ کے طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے فیصلوں کی تفویض ہوتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر کے بارے میں سورہ دخان میں ہے، اس رات میں سارے اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے تقدیر والی رات، ڈیسٹنی کی رات میں نازل کیا قرآن کو، وہ فیصلے تو آتے ہیں، یہ اپنی جگہ بات درست ہے۔ میں ایک نوجوان ہوں، ماں باپ داڑھی نہیں رکھنے دیتے کہ شادی نہیں ہوگی، میں ماں باپ کی اطاعت کروں یا داڑھی رکھوں؟ اتنے سادہ ہیں آپ میرے بھائی۔ بخاری مسلم کی حدیث اپنے والدین کو سنائے، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے عزیز نہ ہو جاؤں تواڈے تو، ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے کہنا ہے تواڈے تو ہیں، تو اولاد اور سب لوگوں سے عزیز نہ ہو جاؤ۔ تو باقی داڑھی تو یار اب میرا خیال ہے داڑھی رکھنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بہت بڑی داڑھی نہیں رکھنے دیتے، کم از کم چھوٹی شاید افریدی والی اور جو فلمی سٹار اور ڈرامے کے سٹارز ہیں ان والی داڑھی تو رکھنے دیں گے، وہ تو آج کل فیشن ہے، داڑھی تو ہر دوسرے بندے نے رکھی ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، سٹارٹ تو آپ لیں نا، تو داڑھی تو فرض ہے، اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، کم از کم اتنی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے۔ باقی رہ کے شادی، میرے بھائی شادی میں آپ کی کروا دوں گا، لیکن یہ ایک بندے کی، باقیوں کی ذمہ داری نہیں، ہاں، اور اس کے ساتھ کے باقی ساری چیزیں۔ اور میرے بھائی یہاں پہ شادی کے لیے داڑھی کوئی نہیں کوئی دیکھتا میرے بھائی، بنیادی چیز دولت آپ کی دیکھی جاتی ہے، آپ کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ کما کے کھلا سکتے ہو۔ یہ پرانے ہمارے جو باپ داداؤں کو غلط پٹیاں پڑھائی گئی تھیں، وہی متھ چلتی جا رہی ہے۔ یہ داڑھی والے تو پھر سارے بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کی اگر متھ مان لی جائے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ کی داڑھی آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ کا سٹیٹس نہیں ہے نا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو رشتہ کسی نے نہیں دینا۔ بیسک چیز یہ ہوتی ہے، باقی چیزیں بعد میں، ٹھیک ہے؟ داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خام خواہ۔ باقی کچھ چند چول قسم کے لوگ جن سے آپ ایسے لوگوں سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو میرے بھائی ان کو تو چھوڑ دیں، پھر ادھر تو آپ ویسے ہی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں گھسنے کی۔ اور یہی میں اسلامی بہنوں کو کہوں گا، ان کو بھی پردے سے بعض لوگ روک دیتے ہیں، تو وہ پہلے ہی دیکھ لیں بھائی، اپنے کف میں شادی کریں اپنے ہم پلہ لوگوں میں، جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ علی بھائی یہ پوچھنا تھا کہ کیا قبر میں ہر کلمہ گو کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کوئی نہیں ہے، قبر میں رسول اللہ کا دیدار، میری ویڈیو اس پہ ریکارڈڈ موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مرنے کے بعد انسان کو آزمایا جائے گا اس کی قبر میں۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے
اس آیت کو سپورٹ میں پیش کیا کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا. اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں تفصیل آتی ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، ما ربو کا، ما دینو کا، اور من نبیو کا. اور بخاری مسلم میں ہے ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس سے وہ پلی لیتے ہیں کہ وہ جب کہا جائے نا ھذا الرجل تو نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے، لیکن حضور نے تو یہ نہیں کہا، بلکہ ھذا الرجل سے مراد نبی علیہ السلام کے بارے میں غائب میں بات ہو رہی ہے. ھذا کا صیغہ غائب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے بسا اوقات. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس مرد کی بیعت کی ہے جو دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ مدینے میں تھے اور دمشق میں یزید بیٹھا ہوا تھا، تو ادھر موجود تو کوئی نہیں تھا. اور پھر سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں یہاں بھی موجود ہے کہ یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں کہنا چاہیے جو سامنے کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر بھیجا تھا. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد اللہ کے رسول تھے. ھذا محمد رسول اللہ نہیں کہتا. یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں، جس میں آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا پیغمبر کون ہے یا اس مرد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ آگے سے یہ پوچھیں گے نا کون سا مرد. اور یہ مفتی احمد نعیمی صاحب نے لکھا ہے نا اس میں جال حق میں کہ وہ پوچھتا کیوں نہیں کون سا مرد. تو سر پوچھتا ہے، مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ پوچھتا بھی ہے. تو آگے فرشتے کہتے ہیں جو تم میں آیا تھا. اب آپ نے جو پوچھا تھا وہ ہم نے پوچھ کے بتا دیا آپ کو، اب مان لیں. بڑی کہانی کرائی انہوں نے. کہا جو آپ کہتے ہیں نا ھذا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پوچھنا چاہیے نا کہ کس مرد کے بارے میں. وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو سر وہ کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا یہ ہیں، وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کرتا ہے. اور آپ کی خواہش بھی ہم نے پوری کر دی. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں آیا تھا. تو مومن ہوگا تو کہے گا محمد رسول اللہ، اور منافق ہوگا یعنی کہ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی ہوا یا دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی ہوا تو وہ کہے گا ہائے ہاتا لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس ہائے افسوس. ہاں تو نہیں مانتے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہیں نا. تو یہ ہاں زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ میں شفاعت بھی نصیب کرے، آمین. کہ حضرت عمر اور عثمان سے رفع دین کرنا ثابت ہے؟ جی، حضرت عمر کا بیٹا تو رفع دین کا طریقہ سکھا ہے بخاری مسلم میں. تو اور وہ بیٹا ہے کہ جو خود صحابی ہے، عبداللہ ابن عمر. ہاں، بلکہ بخاری مسلم میں تو عبداللہ بن عمر نے یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے 1 مہینہ پہلے کی بھی ایک حدیث بیان کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو کوئی زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس سے موت آ جائے گی. یعنی میرے ایرا کے جتنے لوگ ہیں وہ 100 ایئرز کے اندر مر جائیں گے. اور واقعی ایسا ہوا کہ آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد. تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو روایت کیا، اور بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. اور یہ اس پہ تو میرا ویڈیو لیکچر دیکھ لیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت علی رفع الیدین کرتے تھے، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اور یہ طریقہ انہوں نے آگے سکھایا ہے. اسی لیے امام بخاری نے جز رفع الیدین جو کتاب ہے رفع الیدین کے حق میں 130 احادیث اور آثار لی ہیں. پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے تاکہ 100 سوال ختم ہو جائیں. انہوں نے کہا تھا ابو بکر کرتے تھے کہ نہیں، عمر اور چھوڑ دو، مولا علی کرتے سن. جب چھپ گئی سی حدیث تے مولا علی تے تینوں خلفاء نال رہے نے نا، ٹھیک ہے نا، اور اہل البیت بھی ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. اگر مولا علی رفع الیدین کرتے رہے تو باقیوں کی تو ضرورت ہی کو نہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ رفع الیدین پہ جو 8 بڑے بڑے سوال ہیں نا، مسئلہ 70B، وہ آپ دیکھ لیں. پوچھنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نبی علیہ السلام کے امتی کے طور پر اس دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ میدان محشر میں بھی نبی پاک کے امتی کے طور پر پیش ہوں گے؟ دیکھو کتنے کتنے پہنچے ہیں. یہ تسی کیا کرنا ہے؟ ان کی ڈوئل پرسنالٹی ہے، امتی بھی ہیں اور پیغمبر بھی. قیامت والے دن صرف حضرت عیسیٰ نہیں، سارے انبیاء. صحیح مسلم حدیث ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ اور پوری انسانیت میری طرف متوجہ ہوگی. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا،
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جو کہ نا میں رسول اللہ کی مجھے حاجت نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہی جائے گا. اگر خلیل اللہ کو اپنی شفاعت کے لیے رسول اللہ کی حاجت ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خطیب بنوں گا انسانیت کی طرف سے جب کسی کی زبان اللہ کے سامنے نہیں کھل سکے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو نبی علیہ السلام کا جو منصب ہے مقام محمود، پھر حضور نے وہ بڑی لمبی حدیث ہے شفاعت اینڈ پہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب تمہیں ہم اس مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کر رہا ہوگا. یہ ترجمہ کرنا چاہیے اس کا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان قریب مقام محمود پر فائز کریں گے. محمود کا مطلب ہے جسے کی تعریف کی جائے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ ان قریب اے نبی ہم تمہیں اس مقام پر بٹھائیں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حضور نے یہ آیت تلاوت کر کے بتایا کہ یہ شفاعت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے کہ میری شفاعت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین. لیکن خالی یہ نعتیں پڑھ لینے سے، آمین کہنے سے نہیں ہوگی، اعمال بھی کرنے ہوں گے. سوال کیا تھا؟ تو وہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو سارے پیغمبر جو ہیں ان کے لیے شفاعت کا دروازہ پھر کھل جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا، پھر آپ کی دعا کی برکت سے باقی انبیاء بھی، فرشتے بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی، اللہ کے نیک بندے، آپ کے بنائے ہوئے نیک بندے نہیں، وہ شفاعت کریں گے. وہ اللہ قیامت دن بتائے گا کہ کس کس نے کرنی ہے. تو ظاہر انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کروائی ہے. جنہوں نے اپنی باتیں کروائی ہیں ان کو تو دوزخ میں ہی جھونکا جائے گا نا. کیا ابو طالب اور عبد المطلب حضور علیہ السلام سے محبت عقید کا صلہ ملے گا؟ اگر نہیں تو ابو سفیان، امیر معاویہ اور یزید اور دیگر مددگار کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی جہاں تک اہل سنت کی بکس ہیں ان کے بارے میں تو حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے اہل سنت کی کتابوں میں. لیکن یہ مسئلہ اتنا سیدھا نہیں ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ اسے ویل لیفٹ کیا ہے اس حوالے سے. چونکہ ان کے ہمارے نبی علیہ السلام پر احسان ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ بھی احسان ہے، لہذا ان کو تو انڈر ڈسکشن نہ لے کے ہیں. رہے عبد المطلب تو وہ اہل فطرت میں سے تھے، نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، اس لیے وہ اہل فطرت میں ہیں. حضور کے والدین بھی اہل فطرت ہیں، اور اہل فطرت کا کیس یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب والا کوئی فارمولہ لگ ہی نہیں سکتا. وہ بخشے بخشائے ہیں اور وہ سب کے سب اللہ کے حضور ایمان والے شمار ہوں گے. لے گیا حضرت ابو سفیان، امیر معاویہ رضی اللہ عنہما اور یزید، ان کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جی ہماری خواہش میں ہو تو میں تو یار ٹرمپ کو بھی جنت میں لے جاؤں. میں نہیں چاہتا کوئی انسان، میرے سامنے تو بلی جل رہی ہو تو میں تو اس کے لیے نہیں. تو باقی رہ گیا جو کلمہ گو اہل قبلہ ہے، حضور کا صحابی ہے، حضرت ابو سفیان ہو، حضرت امیر معاویہ ہو رضی اللہ عنہما. ہماری تو خواہش ہے سارے جنت میں جائیں جی، باقی اللہ کی مرضی ہے. قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا ذکر ہے وہاں الکتاب واحد آئی ہے، وہاں کتابوں کا ذکر نہیں. او یار یہ وہی کہانی ہے، ادھر ادھر سے سن کے آ جاتے ہیں آپ. اللہ کے بندے قرآن کا ذکر واضح موجود ہے. قرآن پاک پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں، آپ آیات نہ پڑھیں سلیکٹو، قرآن پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں. سورہ آل عمران کا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اس کے بعد اب یہ کتاب قرآن نازل کی ہے. تو ظاہر ہے 3 الگ کتابوں کا ذکر ہوا ہے. پھر قرآن میں آیا کہ بنی اسرائیل جو باتیں چھپاتے تھے وہ اب اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر کر رہا ہے. یہ مہیمن ہے، اگلی کتابوں کے اوپر نگران ہے. تو کتابیں الگ الگ موجود ہیں، اس طرح نہیں ہے. ورنہ دنیا میں اس وقت تورات انجیل موجود ہے، ٹیمپرڈ فارم میں ہی صحیح، لیکن موجود تو ہے. قرآن پاک فائنل اتھارٹی ہے. باقی یہ جو کہانیاں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس کو کوئی وقت فکر نہ آن کرتا ہے نہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے. میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا جو مرتد ہو جائے اسے فوراً قتل کر دیا جائے. یہ سادہ معاملہ نہیں. مرتد کی سزا کے حوالے سے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے. آپ نے تو کوئی قتل نہیں کرنا، یہ حکومت کا کام ہوگا، اور وہ بھی ہمیشہ ضروری نہیں کہ قتل ہوگا. وہ فساد فی الارض والا ہو تو پھر قتل ہوگا. ادروائز مرتد کی اسلام بھی نبی علیہ السلام نے قبول کیا ہے. ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے، عبداللہ بن سعد ابی سرا جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، جس کو حضرت عثمان نے پناہ دے لی تھی، وہ تو کاتب وحی ہو کر مرتد ہوا تھا، تو اس کی بھی حضور نے اینڈ پہ توبہ قبول کر لی تھی. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے کام ہی نہیں. یہ سارے علمی شاوت ہیں. یہ عمران خان مجھ سے سوال پوچھے گا، آرمی چیف پوچھے گا یا چیف جسٹس، تو اڈا کی سوال اتنا لینا دینا ہے. جاؤ اپنا کام کرو. قرآن مجید میں کئی مقامات پر طاغوت کا ذکر ہے، برائے مہربانی اس کے بارے میں بتا دیں. نیز بعض تکفیری گروہ خارجی طاغوت سے تکفیر کرنے کی دلیل لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا،
وہ طاغوت سارے ایک دوسرے کو طاغوت کہہ رہے ہوتے ہیں نا. بریلوی دیوبندیوں کو طاغوت سمجھتے ہیں, دیوبندی بریلویوں کو, اہل حدیث شیعہ کو, شیعہ اہل حدیث کو, سارے ایک دوسرے کو طاغوت سمجھ رہے ہیں. طاغوت اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوا ہے, یعنی سب سے پہلے حضرت صاحب جو سوال لکھ رہے ہیں شاید آپ خود ہی طاغوت ہوں. ہاں قرآن میں نہیں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. تو جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے, نیند کے پیچھے نماز قضا کر دیتا ہے, تو اس کا خدا پھر کون ہوا؟ نیند. تو اللہ کے مقابلے پہ جب کوئی خدا بن جائے, چاہے خدا کہہ کے بنے یا بغیر کہے بنے, وہ کیا ہوا؟ طاغوت. شیطان طاغوت, علماء سو طاغوت, تسی خود طاغوت. جو اندر دا طاغوت ہے نا, پہلے ادھی نفی کرو, ٹھیک ہے؟ اس نفس کے خلاف جہاد سب سے پہلے کریں. تو طاغوت کا طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, طغا عربی میں اپنی حد سے باہر نکلنا. جو چیز بھی قرآن و سنت کی حد سے باہر آپ کو لے جائے وہ طاغوت ہے. شیطان بھی طاغوت, آپ کا نفس بھی طاغوت, علماء سو بھی طاغوت, تمام حرام کام طاغوت. تو یہ ہے. ہمارے کیا طاغوت کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی طاغوت ساڈی سپریم کورٹ طاغوت, کدے کہہ دیں گے جی آرمی چیف طاغوت, کدے کہہ دیں گے عمران خان طاغوت. انہوں نے طاغوت ترے ہی لفظ نے موڑ چوڑ کے, ٹھیک ہے؟ اپنے اندر دا طاغوت نہیں نظر آتا. فرقہ پرستی سب سے بڑا طاغوت, بالکل صحیح کہا انہوں نے. آرام خوریاں سب سے بڑی طاغوت. تو یہ بڑی ماشاءاللہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. میں آپ کو پھر ان کے اندر کے واقعات سناؤں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنے نیچ درجے کے مسلمان خود ہیں یہ, جو یہ بروشر دے دے کے تو بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. اتنے میں گرے ہوئے کریکٹرز کے لوگ ہیں. تو آئے دن تو آپ کو ویڈیوز کہتے تھے نا, بزرگ جو ہیں وہ معصوم تو نہیں ہوتے, چونکہ معصوم تو صرف پیغمبر ہوتے ہیں, محفوظ ہوتے ہیں. ایک نواں لفظ بنا لیا. میں میرے انہوں نے مذاق بنایا کہ واقعی محفوظ ہوتے ہیں, اب غیر محفوظ ہو گئے ہیں. کیوں؟ یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو آ جاتی ہیں. مفتی صاحب کی آئی نہیں, عبدالعزیز صاحب کی. مفتیاں غیر محفوظ ہو گئے ہیں. پہلے محفوظ عن الخطا تھے, کیونکہ وہ چھپ کے جو کرتے تھے وہ باہر ویڈیو نہیں نکلتی تھی. اب ویڈیو نکل آئی ہے, غیر محفوظ ہو گئے. معصوم شاسم کوئی نہیں نے, بڑے بڑے مکار نے. حرکتیں دیکھیں اور لیول دیکھیں. وہ پنڈی کا وہ مولوی ہے مشہور ان کا دیوبندیوں کا, وہ جب میدان عمل میں اترا, بعد میں اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹی, اس کو بھی اندر کیا. اس بے شرم انسان نے مفتی عبدالعزیز کو بچانے کی خاطر یہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام سے بھی تو گناہ ہوئے ہیں. یعنی صحابہ کرام سے کوئی ضعیف روایت میں بھی یہ والا, یہ جو تم مدرسوں میں یہ تم لوگوں نے ڈھکوسلا شروع کیا ہوا ہے, یہ ثابت ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک کا دکا شراب پینے کے واقعات یا کبھی بدکاری کے واقعات وہ زنا کی کیٹاگری کرے. جو تم نے کام شروع کیا ہوا ہے, ویسے کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں بولو ہی نا. اور جب مولوی کو بچانا ہو تو صحابہ کرام, وہ جس طرح پنجابی جی محاورہ ہے نا کہ باندری دے جدو پیر سڑ دینا تو اپنے بچے بھی دے دیں یہ پیرا تھلے ہو آگ سے بچنے کے لیے. تو یہ تو پورا دین اپنے قدموں کے نیچے لے آتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی الزام آ جائے. تو جس چیز کے آپ کو پتا چلتا ہے کرتوت نکلتے ہیں باہر. آپ بس اللہ نے ہی پردے رکھے ہوئے, محفوظ ہیں, لیکن یوٹیوب کی وجہ سے آپ محفوظ بھی نہیں رہے. تو میرے تو کوئی محفوظ نہیں ہو. علی بھائی عمار بن یاسر والی حدیث پر لوگ آپ پر اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کسی پہ تنقید نہیں کی. لوگ کرتے ہیں تو لوگوں سے پوچھیں, میرا کیا لینا دینا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. کل کو آپ مجھے آگے کہیں آپ جو توحید بیان کرتے ہیں اس پہ یہودی اور عیسائی بڑے چڑھتے ہیں, تو میں آپ سے کہوں گا ان سے جا کے پوچھیں. میں تو وہی بیان کروں گا جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ جب آل امیہ کو ننگا کرتے ہیں تو لوگ آپ سے چڑھتے ہیں, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. باقی لوگوں کے خلاف کلپ آئیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے خلاف کلپ آئیں تو ہمارا خون بڑھتا ہے کہ بڑی صحیح جگہ سٹ لگی جا کے. ہاں میں اللہ کے فضل سے بڑے مضبوط اعصاب کا بندہ ہوں, ورنہ اتنے کلپ کسی اور بندے کے خلاف چڑھے ہو نا, وہ تو نعرے پاکستان سے کود گیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو مسلط کرتا ہے نا, تو وہ جو چیز آپ اس کے لیے نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس کے لیے فیول بن جاتی ہے. ان کے کلپس میرے لیے فیول ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے بھیانک جو چہرے تھے نا, لبادے انہوں نے اوڑے ہوئے تھے. اہل حدیث نے لبادہ اوڑا ہوا تھا نا, جیسی جو حدیث ہی آج ایسی مننے ہیں. منو حدیث عمار, ایک حدیث نہیں منی جا رہی, پوری حدیثاں تے کتوں مننی ہیں تسی, نہیں مانی جا رہی. بریلوی کہتے تھے کہ ہمارا جیسے تو ساڈا پیو بھی گستاخی کرے نا, وہ تو بھی گلا وڑ دیں گے. ساڈے اعلیٰ حضرت نے سام الرحمن جو لکھی ہے, جو بندیوں کے بزرگوں کی گستاخیاں جو بتائی ہیں, بالکل ٹھیک بتائی ہیں. چشتی رسول اللہ نکلا ہے
نالی ٹھوس کر کے نا. اس کی بجائے یہ کہنے کہ ہم جا کے ادھر دھرنا دیں گے اس مکتبہ فکر کی اس مکتبے کے باہر جا کے جنہوں نے یہ پرنٹ کیا ہے میرے خلاف ہو گئے جی بزرگوں میں بولتا ہے. تو 2 منٹ میں ٹھوس ہو گیا نا, عشق رسول نکل گیا نا کہ کیا تھا. دیوبندیوں کو بھی دیکھ لیں آپ. ہم کہتے تھے کہ یار یہ جو آپ لوگ میلاد کا جلوس کیوں نہیں نکالتے, کیوں نہیں مناتے 12 ربیع الاول, کہتے تھے بدعت ہے, صحابہ نے نہیں منایا. تو یہ یوم صدیق اکبر جو ہے صحابہ نے منایا, ہاں یوم فاروق اعظم ایک نے منایا. تو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دن مناؤ اور تم میلاد نہ مناؤ تو لعنت ایسے عقیدے کے اوپر. تم رسول اللہ سے اوپر سمجھتے ہو انہیں. اس کا مطلب ہے تمہارا دین نبی علیہ السلام نہیں ہے, تمہارا دین اینٹی شیعہ ہونا ہے. فضائل معاویہ کانفرنس کر رہے ہو, کرو. ایک دفعہ زندگی میں فضائل عمار ابن یاسر کانفرنس کر لو. اے میں نام پڑھیا ہوا ہے عمار ابن یاسر تھا, کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں اسکول کے سلیبس میں یہ بتائی گئی تھی آدھی بات کہ اسلام کے پہلے شہید حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ اور ان کے والد ہیں حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عمار ابن یاسر کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو عمار ابن یاسر کانفرنس کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو امیر معاویہ کانفرنس بھی روزانہ کرو. ہفتے سے ایک دن عمار ابن یاسر کانفرنس کریا کرو اور ان کی بایوگرافی بتا دو کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا خدمت کی, کون کون سی جنگیں لڑی, ساری جنگیں بتانی ہیں. اے نہ ہو ایک وہ کہ جی وہ خالد ابن ولید کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے مسلمہ کذاب کے خلاف, جب جنگ ہوئی آپ کو پتا ہے بھگدڑ مچ گئی تھی, چند لوگ ثابت قدم رہے, ان میں عمار ابن یاسر تھے. ٹھیک ہے, فرنٹ سے لیڈ کیا جنگ یمامہ کو, اتنے تک نہیں چلینا. ہاں جنگ جمل ہی جڑا بخاری میں خطبہ ہے عمار ابن یاسر کا سیدہ عائشہ کے بارے میں, وہ بھی سنانا ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف عائشہ ہیں, دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یعنی کنفرم جنتی عورت. عزت تو ان کی کام کاری کوئی نہیں سکتا, لیکن اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت, کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یہ بخاری کا خطبہ ہے. اے بھی بخاری شریف ہی لکھے ہے, اہل حدیث شریف بدماشی چھڑ دو. سلف کا فام ایج اے فام, وڈے سلف عمار ابن یاسر. پھر سنن کبریٰ البیہقی سے بھی بتائیں کہ اہل شام کو کافر اور فاسق نہ کہو, یہ کوئی ظالم ہے, یہ بھی بتاؤ. پھر اینڈ پہ وہ کہتے ہیں نا مورل لیسن کے طور پہ 2812 بخاری کی لکھ دیا کرے, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو یہ بھی بیان کریں آپ. آدھا دین نہ لیں, پورا دین. تبلیغ اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ یہ میں پہلے تو آپ جوک میں جواب دیتا ہوں. تبلیغ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بابے کی بات کر رہے ہو تو وہ تبلیغ ہے, اور دوسرے بابے کی اگر آپ غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو یہ اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے, اور اپنے بابے کا بلنڈر بھی چھپا لیں تو یہ اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے, اور اپنے بابے کی غلطی کا بیان کرنا تنقید ہے. دوسرے بابے کی غلطی بیان کرنا تبلیغ, اپنے بابے کی غلطی بیان کرنا تنقید. اے میرے کو دفریساں دے پٹھے پٹھے جواب دے, تو یہی کر رہے ہیں نا. دیوبندی کا المحند کو بیان کر کے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہنا تبلیغ. لیکن دیوبندیوں کا یہ کچھ کہنا بریلویوں کے نزدیک تنقید, اور بریلویوں کا حسام الارمین پڑھ کے دیوبند کو کافر کہنا تبلیغ, اور دیوبندیوں کے نزدیک یہ تنقید. تو سارے ہی کر رہے ہو, تبلیغ صرف ہم کر رہے ہیں کہ جس نے کام ڈالا ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور کوئی تمیز نہیں کر رہے. 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اس میں انہوں نے 5 علماء کو, جس میں سے 4 علماء دیوبند تھے اور 5واں غلام احمد قادیانی دجال تھا, چلے اس کا معاملہ تو الگ ہے, ان کو 4 علماء دیوبند کو کافر لکھا اور کہا کہ کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, بلکہ یہ مرتد ہے, اس پہ اجماع. لو ساری دیوبندیت کو وہ مرتد کہہ گئے, کیونکہ دیوبندی پبلک تو اپنے علماء کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتی ہے. اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند لکھی دیوبندیوں نے. ہند کی تلوار المفند ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر, اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی کو.
جس پہ آلموسٹ 25 علماء دیوبند کے اس وقت سائن ہوئے. بعد میں بھی آج کل کے آپ کو جتنے میٹھے میٹھے علماء نظر آ رہے ہیں, بڑے بڑے, تقی عثمانی صاحب, یوسف بنوری صاحب, ساروں نے اس پہ سائن کیے ہوئے. سرفراز خان صفدر صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب کے بھی سائن ہے اس پہ. اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس کتاب میں لکھا کہ احمد رضا بریلوی, ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, رضی اللہ عنہ انہوں نے لکھا ہے, 14ویں صدی کے مولویوں, ان پہ حملہ آور ہوا ہے جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء کے اوپر. یعنی رضی اللہ عنہم اینا دے جڑے نے علماء دیوبند او ایکویلنٹ ٹو پیغمبران دے نے, اور مخالفین شیاطین. تو شیاطین کا کیا مطلب ہوا؟ یہ انبیاء کے خلاف مسلمان شیاطین ہوتے تھے یا کافر شیاطین؟ کافر شیاطین. تو ان کو کافر کہہ دیا. بڑوں نے بڑوں کو نکالا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹوں کو کیسے مانے؟ پورا سلیبس ان کا چینج ہونے والا ہوا ہے. کئی سالوں سے یہ جو ہری پگڑیوں والی جماعت, جنہوں نے اب اپنی وہ پگڑیوں کا رنگ چینج کر لیا ہے, اس کو پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اور ان کے سلیبس میں حسام الارمین پڑھائی جاتی ہے. پاپا جانی الیاس قادری کے سائن ہے کہ میرے جتنے مرید ہیں ان کو اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. اے تو اڈی ریاستی اداریاں دا لیول جے علمی کہ کنہ لوگوں نو امن دا پرائز دے رہے ہیں جن کی بنیادی ٹیکسٹ بک میں دوسروں کو کافر قرار دیا گیا. احکام شریعت وہی دعوت اسلامی چھاپ رہی ہے جس میں احمد رضا بریلوی صاحب سے جب ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا کہ وہابی, اور بریکٹ کھولی خود, دیوبندی, اہل حدیث اور رافضی یعنی شیعہ, قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے, ذبیحہ مردار ہی رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل, اسلام ہی چھوڑ گئے ہوئے ہیں. ویسے یہ ہے تو ویسے ٹیکنیکلی غلط ہے, پہلے کو بریلوی تو نہیں تھے جو بعد میں چھوڑ گئے, کیونکہ یہ تو بریلوی مسلمان ہوتے ہیں نا. ٹیکنیکلی غلط ہے ویسے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں جی, احمد رضا بریلوی یہود و نصارہ کو دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر سمجھتے ہیں. دیکھ لیں پیچھے کیا بات رہے گی. پھر جو ملفوظات اعلیٰ حضرت ہیں, جو ان کے بیٹے مفتی اعظم, یہ ویسے مفتی اعظم تو ہمیں سارے بھگتنے پڑ رہے ہیں, مفتی اعظم ہند انڈیا کے مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, وہ نعت جنہوں نے لکھی, ان کے بیٹے نے ان کے ملفوظات جمع کیے اور پہلی جلد اس کو احمد رضا بریلوی صاحب نے خود پڑھا ہوا ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹے نے خود ڈال دیا بیچ میں, بلکہ انہوں نے ایک ربائی لکھی اس کی شان میں کہ میرے بیٹے نے میرے ملفوظات جمع کیے ہیں. پہلی جلد کے اندر ہی موجود ہے وہابیوں کی اذان کے بارے میں, وہابیوں کی جماعت کے بارے میں, وہابیوں کی نماز کے بارے میں. ان کا وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. اور پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں, تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. یعنی دیوبند اور اہل حدیث ڈائریکٹ کافر کا. ویسے سلوٹ ہے شیر دلیر بندہ سے جو اندر سے باہر کاٹ دیتا. اور کہا اذان, تو کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. بالکل لاجیکلی, جس کی نماز ہی فارغ تو اذان بھی اس کی فارغ ہوگی. البتہ جب یہ اللہ کا نام لیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ احتراماً عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, ورنہ ان کی اذان کوئی نہیں ہے. اور تو سر وہی تو ہمارے خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے مزار اقبال پہ 9 نومبر میں مغرب کی یا عصر کی اذان تھی دیوبندیوں کی. تو اہل حدیث تو آپ سمجھ لیں وہ تو بہت ہی ان کے نزدیک گئے گزرے نا. تو انہوں نے اذان جب شروع ہوئی انہوں نے کہا جی چلو جی اٹھو جی, اس اذان دا کیڑا احترام ہے, اے وابی تے سوراں دے سور نے. ہاں سوراں دے سور. اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنی اس بات سے, کیونکہ وہ جنرلی سمجھتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اور یہ اتنی ٹیکنیکل انہوں نے گالی دی, آپ سوچ نہیں سکتے. سوراں دے سور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مخلوق میں بدترین جانور, اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے. ویسے یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اسے بے مقصد پیدا کیا, نعوذ باللہ, اس کا بھی ایک مقصد ہے. جس طرح بدترین جانور نجس سور ہے, خنزیر ہے, اس طرح فرقوں میں سب سے زیادہ, انسانیت میں سب سے زیادہ نجس
یہودوں نے سارا نہیں ہے، وہابی ہیں. اسی لیے یہ لوگ تو کوئی وہابی کو رفع الیدین والا چلا جائے تو یہ تو کسی زمانے میں مسجدیں دھلایا کرتے تھے جی. ابھی بھی خیر بہت، لیکن اب بہت کم ہے، کافی بہتری آ چکی ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. کس کس چیز کا رونا رویا جائے. یہاں پہ آپ دیکھیں، او جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوگی جی، فلانا بخشا گیا. اسی کو جا کے کہو کہ جناب سانو زیارت ہوئی کہ فلانا بھی بخشا گیا جی. وہ کہنے کہ خوابوں میں تو دین نہیں ہوتا. ہاں، ہمارے ایک بہت قریبی دوست، میں اب نام نہیں لیتا، نام لیے بغیر، اشارہ دیے بغیر میں آپ کو بتاؤں، وہ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی کسی ویڈیو میں اپنے ایک کسی چاہنے والے کے بارے میں کہا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور حضور نے بشارت دے دی کہ جنت میں پہنچ گیا ہے. اس نے وہاں بیٹھے جب میرے بارے میں ان سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا باتیں وہ ٹھیک کرتا ہے لیکن بزرگوں کا گستاخ ہے. تم بریلوی ہونا چاہتے ہو بریلوی ہو جاؤ، دیوبندی ہونا چاہتے ہو دیوبندی ہو جاؤ، اہل حدیث ہونا چاہتے ہو اہل حدیث ہو جاؤ، شیعہ ہونا چاہتے ہو شیعہ ہو جاتے ہو، لیکن علی کے ساتھ نہ لگو. اس نے کہا وہ کوئی ایک بات بچائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. ان کا اس کو چھوڑ دو اور یہ زیادہ سوال پوچھنے بھی چھوڑ دو، اسی لیے تمہیں ہدایت نہیں ملتی. اس نے کہا حضرت میں تو آپ کے ساتھ لگ کے میں نے نماز روزہ شروع کی، میں تو اللہ سے بھی ناواقف تھا. اب آپ اس طرح کی باتیں تو نہ کریں، آپ کے بارے میں تو اس وقت دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے لیکن میں آپ کے ساتھ لگا رہا. اب آپ بتائیں علی بھائی کی کوئی بات غلط ہو. انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا حضرت آپ نے تو فلاں ہمیں ایک دفعہ سنایا تھا کہ فلاں ہمارا ایک ساتھی تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ بخشا گیا ہے. ان کا ہاں جی. تو وہ کہنے لگا جی کہ یہی بات میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے، میں فلاں فلاں تو نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب آپ کے لوگوں نے مجھے اتنا عرصہ تنگ کیا، جبکہ مجھے یقین ہو گیا، میں نے بخاری مسلم خود پڑھ کے نماز اپنی سنت کے مطابق کی، اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کیے. 1 سال تک آپ کے لوگوں نے میرے ناک میں دم کیے رکھا، ٹینشن میں رکھا، لیکن علمی طور پہ میں سیٹسفائی تھا. جتنا عرصہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا تو کبھی ایک بات سنتا تھا دوسری کنفیوز ہو جاتا تھا. جب سے علی بھائی کو سنا، اور صرف سنا نہیں، ایک ایک کتاب میں نے خود پڑھی، ان کا ایک ایک حوالہ چیک کیا، 1 سال سے مجھے سکون تھا. اور اب لوگ آپ کے پاس لے آئیں گے اس کو سمجھاؤ، تو مجھے انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے. ایک رات میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی. مجھے نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور آپ علیہ السلام نے مجھے پاس بلا کے خود بیعت کی اور اس میں اشارہ تھا کہ میں رسول اللہ تک پہنچ چکا ہوں. اور ظاہر ہے اس پلیٹ فارم تک جو بھی پہنچا ہے وہ نبی علیہ السلام تک ہی پہنچا ہوا ہے، کیونکہ یہاں نہ کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی بابا ہے. ہم تو ایک ہی بزرگ کی بات کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ میں کو اپنے فضائل میں نہیں بیان کر رہا. اس نے کہا جی اس خواب سے میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ میں نبی علیہ السلام تک پہنچ چکا ہوں، علی بھائی کی وجہ سے نہیں. چلے اس ذریعے تو کوئی بھی بن سکتا ہے، جو میں قرآن و سنت کے عقائد کے مطابق چل رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے یار خوابوں میں تو دین نہیں ہوتا. جو خود پوری زندگی خواب بیان کرتے ہیں جب ان کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ہماری بات پہ یہ آ گیا نا کہ واقعی خواب دلیل کے طور پہ پیش نہ کریں. خواب جس کو آتا ہے اس کے لیے بشارت ضرور ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ خواب کے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں بھی شرائط ہیں. میری ویڈیو دیکھ لیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کم از کم جب آپ اپنے خواب بیان کرتے ہو پھر یہ تیار ہو کہ دوسرے بھی آگے خواب بیان کریں گے. چٹی داڑھی، چٹے کپڑے، چٹی پگڑی. وہ نبی علیہ السلام کی داڑھی چٹی ہوئی نہیں. مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے، کہتے ہیں جی منو جوانی چ ایک بار حضور دی زیارت ہوئی سی. میں کہا کیا دیکھا؟ وہ جی سفید داڑھی، سفید کرتا، سفید پگڑی. میں نے کہا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے. اس شکل میں تو اما عائشہ دیکھیں تو پہچان نہ سکے. ہاں جس شخص کو آپ نے پوری زندگی بلیک داڑھی میں دیکھا ہے، اچانک وہ وائٹ داڑھی میں آ جائے، آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وفات کے وقت بھی انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے بال گنوں بھی نا تو داڑھی اور سر کے ملا کے بھی 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے. داڑھی تو ساری کالی تھی، ادھر چند ایک بال سفید تھے، وہ بھی جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے. تو حضور کی داڑھی تو سفید ہوئی نہیں ہے. جب میں نے اسے یہ بتایا، میں نے کہا بخاری مسلم بتا رہی ہے تم نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ تو شیطان کسی اور شکل میں آ کے تمہیں ورگلا کے چلا گیا. رسول اللہ کی شکل میں تو وہ آیا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ حضور نے تو فرمایا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو حضور کی شکل میں تو آیا بھی نہیں نا. انہیں پوری زندگی وہ لا چھڑی تھے خواب پیچھے. یقین کرو اس دعوت حق کے بارے میں اتنے خواب ہیں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، ایک پمفلٹ بھی آ سکتا ہو. 5C. ہاں ویسے 5C لادا سے میں نے بنایا ہوا ہے، لیکن جتنا 5B تو انہوں برا لگتا ہے نا، اس تو زیادہ پیڑا ہوئے گا تو 5C لکھ دیتا تھے. لیکن نہیں، چونکہ ہم نے دلائل ہی قرآن و سنت رکھے ہیں.
اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بشارت مل رہی ہے نہیں مل رہی. جب ہم آپ کے جھوٹے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنے سچے خواب بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی نہیں ہے, ورنہ تو پنڈورا باکس کھل جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم